خالد ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد کے ہاتھ میں تھی۔ ٹوپی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بد دل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنی پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد نے انہیں تھکانے کے لیے گھوڑ سوار دستوں کو استعمال کیا۔ گھوڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں سستی اور تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھوڑ سوار تھے۔ قباز اور انوش جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ ان نفری کے لحاظ سے مسلمانوں نے ایک بہت بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراط اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابوبکر کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد کی ملکیت تھی۔ دیکھو، یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگلی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مؤرخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت آزاد کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات
آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ و فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہدین کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت کے شیدائی اسلام کو دجلہ و فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد قازمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر نے کہا تھا، ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ وہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین نے خالد کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ان کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا۔ اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ اردشیر کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا۔ علی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے، قاصد نے کہا۔ ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے، قاصد نے کہا۔ زنجیریں باندھی تھیں مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے، شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، قارن کو بلاؤ۔ قارن بن کریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔
وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ قارن ارد شیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ ارد شیر قارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہے؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے، قارن نے کہا۔ میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے۔ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ ارد شیر نے پوچھا۔ ان میں ہمت ہی نہیں، بے پناہ جرت بھی ہے، قارن نے کہا۔ وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑوں مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ کی تعداد خاصی تھوڑی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ اردشیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے، قارن نے کہا۔ اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیانتداری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لیں۔ شہنشاہ فارس، ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ ارد شیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ قارن نے اسے سلام کیا اور لمبے ڈگ بھرتا چل پڑا۔